إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میں آپ کو طواف سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھو. یہ حجر اسود والا کونا، اس کے بعد والا جو کونا ہے وہ رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی ہے، اور اس کے بعد رکن یمانی ہے. یہ یمانی ہے، اس طرف یمن پڑتا ہے، اس طرف عراق پڑتا ہے، اس طرف شام پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ چاروں کونوں کا نام ہے. یہاں حجر اسود ہے. یہ جو حجر اسود ہے، اس حجر اسود کی سیدھ میں آ کر ہم کو طواف شروع کرنا ہے. اس کی سیدھ میں آنے سے پہلے نیت کر لیں گے. نیت تھوڑا دور سے پہلے سے ہی ہم وہاں قریب پہنچنے سے پہلے ہی استباء کر لیں گے. سب سے پہلے تو استباء کر لیا. استباء کرنے کے بعد جب اس کی سیدھ میں آ گئے، اب ایک دم نزدیک جانے کی بات الگ ہے، دور سے کرنے کا طریقہ الگ ہے. نزدیک میں اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کی ایک دم قریب میں آ جاؤ اور قریب میں آ کر نیت کر لو، اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان، طواف کرتا ہوں میں تو آسان فرما، قبول فرما. عمرے کا طواف کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. یہ نیت ہو گئی. نیت کے بعد دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھو اور حجر اسود کی دونوں ہاتھ اوپر رکھ دو اور بیچ میں سر رکھو. اس کے اوپر سر رکھ کر اس کو بوسا دو، منہ سے بوسا دے دیا. اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، طواف شروع کر دو. یہ تو پہلا طریقہ ہے جب حجر اسود خالی ہو. دوسرا طریقہ، اگر حجر اسود میں منہ نہیں رکھ سکتے ہو تو خالی ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دے دو. یہ بھی ابھی مشکل ہے، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، پہلے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دور سے آپ کو حجر اسود کی سیدھ میں آنا ہے. دور سے سیدھ میں آنے کے لیے پہلے حکومت نے ایک پٹا کھینچا تھا. حجر اسود سے لے کر دور تک ایک پٹا تھا. وہ پٹے کے اوپر جب آدمی کھڑا ہو جاتا تھا تو سیدھ میں آ گیا. لیکن لوگ پٹا چھوڑتے ہی نہیں تھے. وہ پٹے کو برکت سمجھتے تھے کہ حجر اسود سے لگ کے آ رہا ہے پٹا تو برکت ہی پٹا ہے، تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تو دوسرے سال حکومت نے پھر وہ پٹا ختم کر دیا. اب پیچھے اس نے گرین لائٹ لگا دی، ہری لائٹ. یہ ہری لائٹ ایک دم پیچھے اور حجر اسود سامنے. اب آدمی جب گرین لائٹ اپنے پیچھے کرے گا، پیچھے گرین لائٹ کر دو تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں ہوگی. سیدھ میں ہو کر فوراً نیت کر لو، اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، عمرے کا طواف کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. ہو گئی نیت. نیت کرتے ہی جلدی سے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھ چھوڑ دو. دوسری مرتبہ کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ اور کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے نقل کرو جیسے پتھر پر رکھتے ہیں. ایسی نقل کر کے ہاتھ کو بوسا دے دو اور طواف شروع کرو. دور سے جب حجر اسود کی سیدھ میں آوے تو پہلے استباء کر لو. استباء کرنے کے بعد سیدھ میں آ گئے، سیدھ میں آتے ہی فوراً نیت کر لو، اللہم انی ارید الطواف. اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. نیت کرتے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دو. پہلی مرتبہ چھوڑ دو، اس کا نام استقبال ہے. اس کے بعد فوراً ہاتھ اٹھاؤ کندھے تک اور کندھے تک ہاتھ اٹھا کر ایسی نقل کرو اور بوسا دے دو. یہ دوسری مرتبہ جو کیا اس کا نام استلام. پہلا استقبال، یہ استلام. بوسا دے دیا، بوسا دے کے طواف شروع کر دو. بس پہلی بار 2 دفعہ ہے، پہلی مرتبہ میں 2 دفعہ ہے. اس کے بعد آپ طواف شروع کر دو اور طواف کا چکر پورا کر کے جب واپس حجر اسود پر آؤ گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوا اور واپس بوسا دے دو. 2 بوسے ہوئے. پھر دوسرا شروع کرو تو 2 بوسے ہو جائیں گے، 3 چکر ہو جائیں گے. 2 چکر 3 بوسے. اس طرح سے تیسرا چکر 7 چکر لگاؤ گے تو 7 چکر اور 8 بوسے ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا برابر؟ اچھا،
ہر چکر کے اندر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چہرہ اور سینہ یہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اپنی طرف دیکھتے ہوئے ہم کو یہ کرنا ہے, کعبہ کی طرف بالکل نہیں دیکھنا ہے. پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے. پیٹھ کب ہوگی؟ جب کوئی ملنے والا آواز دے رہا ہے آپ کو, آپ اس کی طرف دیکھو گے تو پیٹھ ہو جائے گی. یہ پیٹھ کرنا بھی گناہ ہے, جائز نہیں ہے. چہرہ اور سینہ بھی کعبہ کی طرف نہیں کرنا ہے, اپنے سامنے سے کرتے رہنا ہے. پورا کر کے 7 چکر اس طرح سے پورے کرنے. ہاں, ہر چکر پورا کرنے کے بعد جب استلام کے وقت آؤ گے تو لوگ استلام میں بھی ایسا کرتے ہیں. استلام میں آپ کو کعبہ کی طرف دیکھ کر استلام کرنا ہے. حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے تو چہرہ کعبہ کی طرف کر کے کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اس طرح نقل کر کے ہاتھ کو بوسا دینا ہے. پھر واپس سے طواف شروع کرنا ہے. تو 8 مرتبہ جب 8 بوسے ہوں گے تو بوسے کے وقت میں چہرہ ہمارا کعبہ کی طرف ہوگا, باقی طواف کے اندر نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ میں 2 بار ہوگا, پہلا استقبال پھر استلام. کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو, دوسری مرتبہ کندھے تک ہاتھ اٹھا کر آپ کو استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی سب چکروں کے اندر آپ کو ہاتھ صرف ایک ہی بار اٹھانا ہے. یہ ہو گیا طواف. طواف کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی مہمان آ گیا, ملنے والا آ گیا تو دعا سلام کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. بیت اللہ کا طواف نماز ہے, حدیث شریف میں ہے بیت اللہ کا طواف نماز ہے, نماز کے حکم میں ہے. لیکن اس میں گنجائش ہے کہ بات کر سکتے ہیں, ضرورت کی بات ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر وضو ضروری ہے, بغیر وضو کے یہ طواف نہیں ہوگا. عورت اگر مکہ مکرمہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس کو ایام شروع ہو گئے, کیا کرے گی؟ کنفیوز, پریشان ہے. یا یہاں سے ہی اس کو ایام شروع ہوئے تو اسی حالت میں احرام باندھ کے گئی ہے, تو وہاں جانے کے بعد جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک وہ حرم میں نہیں جائے گی, طواف نہیں کرے گی. پاک ہونے کے بعد پھر وہ حرم میں جا کر طواف کرے گی. اور وہاں جانے کے بعد اگر ایام شروع ہوئے تو انتظار کرے گی, جب تک پاک نہ ہو تب تک وہ طواف نہیں کرے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد شروع ہوا لیکن بہت اخیر میں پہنچی ہے اور پورا ہونے تک پاک ہوئی نہیں, پورا ہونے تک پاک ہو نہیں سکی. اب حج کے دن شروع ہو گئے تو پھر اس کو عمرہ توڑنا پڑے گا, یہ عمرہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اور یہ عورتوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن ہونے والی ہے, تو اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ بھئی دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں. پہلے سے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا, کب ان کے ایام شروع ہوتے ہیں, یہ سب معلوم ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور آپ مکے پہنچے تو راستے میں ہی ایام شروع ہو گئے مقام شریف میں. حضرت عائشہ یہاں آئی اور حج تک موقع ہی نہیں ہوا پاک ہونے کا, تو آپ نے کہا توڑ دو عمرہ توڑ کے حج کا احرام باندھ دو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس عمرے کی قضا کروائی. اس عمرے کی قضا بعد میں کروائی اور دم بھی دینا پڑے گا اس میں. تو اس طرح سے 7 چکر 8 بوسے, یہ آپ کا طواف ہو گیا. سمجھ میں آ گیا طواف برابر. پہلی مرتبہ میں 2 دفعہ ہاتھ اٹھیں گے. پہلی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیے. دوسری مرتبہ کندھے تک ہاتھ اٹھا کر ایسی نقل کی اور ہاتھوں کو بوسا دے دیا اور طواف شروع کیا. اب 7 چکر, 7 چکروں میں بیت اللہ کی طرف چہرہ سینہ نہیں, پیٹھ نہیں, اپنی طرف کرتے ہوئے. اور جب سیدھ میں آ جائیں گے استلام کے وقت میں تو بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر نقل کر کے بوسا دے دیں گے, وہ اس وقت دیکھیں گے بیت اللہ کو. اس طرح سے 7 چکر اور 8 بوسے ہو گئے, یہ ہمارا طواف پورا ہو گیا. طواف کے دوران وضو ضروری ہے, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. طواف کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے اس چکر کو آپ ریپیٹ کرو, اس چکر کو دوہرا دو. 2 چکر ہوئے ہو, 3 ہوئے ہو, 4 ہوئے ہو, جتنے بھی چکر ہوئے ہو. پہلے ایسا تھا کہ 4 سے کم ہوئے ہیں تو پورا طواف لوٹاؤ, اور 4 سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہاں سے لوٹاؤ. لیکن اب اس کی گنجائش دی ہے علماء نے کہ رش اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت مسئلے ہیں, بہت مسائل ہیں, تو جس چکر میں بھی آپ کا وضو ٹوٹا ہے, اب وہ کہاں سے ٹوٹا یہ معلوم نہیں رہے گا, تو اس چکر کو آپ دوہرا دو. وہ چکر دوہرا کر باقی کے چکر جو ہے وہ آپ کے شمار ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کے 7 چکر ہو گئے تو یہ طواف ہو گیا. تو عمرے کے 2 کام ہو گئے, ایک احرام بھی ہو گیا اور ایک طواف. اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے.
یہ 2 رکعت نماز جو ہے واجب الطواف ہے. کیا ہے یہ واجب ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. طواف 7 چکروں کا نام ہے. 7 چکر پورے ہوئے تو ایک طواف ہوا. ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے. اور یہ طواف کے اندر آپ نے جو رمل کیا، رمل یعنی سینہ نکال کر اکڑتے ہوئے چلنا، کندھے ہلاتے ہوئے جیسے پہلوان چلتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، یہ رمل ہے. رمل کتنے چکر میں کرنا ہے؟ 7 میں. کتنے میں؟ 3 میں. ماشاءاللہ سن رہا ہے. کتنے میں؟ 3 میں کرنا ہے، 7 میں نہیں. اور استباء پورے 7 میں. استباء پورے 7 میں. لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے کہ استباء 3 میں حاجی صاحب. کہا نہیں، 3 میں نہیں ہے، 7 میں ہے. استباء 7 میں ہے اور رمل 3 میں. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ 2 رکعت، یہ استباء اور رمل یاد رکھنا ہر طواف میں نہیں ہے. جو بھی طواف آپ کرو گے تو ہر طواف میں استباء اور رمل نہیں ہے. استباء اور رمل خالی اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد صحیح ہے. جس طواف کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہے تو اس میں رمل اور استباء ہے، ورنہ نہیں ہے. اب 2 رکعت نماز پڑھ لی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پیو. پہلے کنواں تھا، ابھی کنواں اندر کر دیا. نل لگے ہوئے ہیں. زمزم کا پانی پیٹ بھر کر پیو، خوب پیٹ بھر کر پیو. ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم کا پانی جس مقصد سے آدمی پیتا ہے اللہ وہ مقصد پورا کرتا ہے. زمزم میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. یہ چیز ایک خاصیت خالی دودھ میں ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے بنائی ہے جس میں بھوک کا بھی انتظام ہے، پیاس کا بھی ہے. یہ بات اللہ نے زمزم میں بھی رکھی ہے، جو پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے. خوب پیٹ بھر کر پیو. یہاں تو برکت کے لیے اتنا ملتا ہے پانی پینے کے لیے. وہاں ایسا کر لو کہ پورے 40 دن 45 دن جتنے دن رہو زمزم کے علاوہ پیو ہی مت. خالی زمزم پیو. اپنے ساتھ برتن اور ڈرم لے کر جاؤ، زمزم بھر کے آؤ. زمزم کے سوا پیو ہی نہیں. آج اللہ نے وہاں پہنچا دیا جہاں زمزم کا خزانہ ہے. یہ وہی جگہ ہے، وہاں کی خاص سوغات ہے. اس لیے زمزم کا پانی پیٹ بھر کر پیو. اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو، 10-15 منٹ ریسٹ لے لو. 2 کام ہو گئے. اب تیسرا کام آپ کو کرنا ہے. تیسرا کام کیسے کرو گے؟ یہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے پیچھے کی طرف آپ جاؤ گے تھوڑا سا ایسا. وہاں لکھا ہوا بھی ہے، ایرو لگا ہوا ہے کہ مسعی، سعی کی جگہ، الی سعی یہ لکھا ہوا ہے. وہاں سے آپ جاؤ. 5 منزلہ عمارت ہے سعی کی، 5. یہاں سے آپ جاؤ گے، برآمدے میں بھی جا سکتے ہو، پہلے منزلے میں بھی جا سکتے ہو. صفا پہاڑ ہے، صفا پہاڑ. اور صفا پہاڑ کیسا تھا، پورا مکہ اس وقت میں کیسا تھا، اس کی نشانی حکومت نے باقی رکھی ہے. تھوڑا سا پہاڑ اپنی اصلی شکل میں باقی رکھا ہے. اس کو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ پورا بیت اللہ اسی طرح سے تھا. آج تو وہاں اے سی لگی ہوئی ہے، گرینائٹ لگے ہوئے ہیں، سب پتھر لگے ہوئے ہیں بہترین قسم کے، گرم بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پہلے ایسا تھا. صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرو. ابدؤ بما بدا اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اور رخ کرنے کے بعد دعا کرو. نیت کرو پہلے، اے اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. نیت ہو گئی. نیت ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. تھوڑی دیر دعا مانگو. دعا ہو گئی. اس کے بعد یہاں سے چلنا شروع کرو. صفا سے چلتے 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 جب مروہ پہنچو گے تو مروہ پر پہنچنے کے بعد پھر مروہ سے بیت اللہ کی طرف رک کر کے تھوڑی دیر دعا کرو. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. 1 چکر ہوا. وہاں سے پھر واپس آؤ گے صفا پر. صفا پر آ کر پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرو. یہ 2 چکر ہوئے. اس طرح سے تیسرا چکر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. لاسٹ چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ کہ صفا؟ مروہ پر ختم ہوگا. لاسٹ چکر مروہ پر. بعض لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. صفا سے مروہ جا کر واپس صفا پر آتے ہیں تو اس کو 1 چکر گنتے ہیں. تو یہ تو 14 ہو جاتے ہیں. تو یہ پورا 2 ہو جاتا ہے. پورا کر کے اگر آ گئے تو 2 چکر ہوئے. اچھا، جب صفا سے چلو گے تو آگے ہری لائٹ آتی ہے، گرین لائٹ. نیچے پٹا ہے، سائیڈ میں ہے، اوپر بھی ہے.
تو یہ ہری لائٹ ہے، اس کے بعد سیدھے چلو، آگے دوسری ہری لائٹ ہے، وہاں تک یہ حصے میں آپ کو دوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل نہیں، دوڑنا ہے، باقاعدہ دوڑنا ہے، جتنا دوڑ سکتے ہو. مردوں کے لیے صرف دوڑنا ہے. دوسری گرین لائٹ آئے گی، وہاں سے پھر نارمل چلو. اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. میلین اخضرین، یہاں دوڑنا ہے. یہ کیوں دوڑنا ہے یہاں؟ اس لیے کہ حج نام ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا. حج میں جتنے کام ہیں یہ سارے کام اللہ کے محبوب بندوں کی نقلیں ہیں اور ان کی ادائیں ہیں. اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے ان کو حج کے مناسک میں لے لیا. یہ حج کے مناسک ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو بلکتے ہوئے دیکھ کر وہ دوڑی تھی اور کعبہ کے پاس زمزم کا کنواں تھا، وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اب بچہ ایک دم پیاس سے سسک رہا ہے، پانی نام و نشان نہیں پانی کا. تو ماں بے چین ہو گئی اور دوڑ رہی ہے، کبھی صفا کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ کی طرف، صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف. اب صفا سے مروہ جب جاتی تھی تو وہ جو بیچ والی جگہ ہے وہ نالا تھا گٹر کا، اور اس میں پانی جمع ہوتا تھا اور وہ نشیب میں تھا. جب وہاں سے گزرتی تھی تو بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں دوڑ کر سامنے نکل آتی تھی کہ میرے بیٹے پر نظر پڑے میری، کہیں اس کو کوئی چیز تکلیف نہ دے دے. اس لیے وہاں دوڑتی تھی. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے حاجیوں سے کہہ دیا کہ میرے بندو، میرے اس بندی کی نقل تمہیں اتارنی ہے. لیکن اللہ کی عجیب قدرت، عجیب مصلحت. کیا مصلحت؟ کہ ادا اور نقل تو عورت کی ہے اور اللہ یہ نقل کروا رہے ہیں مردوں سے. عورتوں کو نہیں کرنا ہے، مردوں کو کرنا ہے. نقل عورت کی ہے، حضرت حاجرہ کی، لیکن اللہ مردوں سے کروا رہے ہیں کہ میری بندی کی نقل کرو، یہ ادا ہمیں پسند آ گئی. ایک تو یہ نقل ہے، اور ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نقل بھی ہے. یہ رمل جو کروایا جاتا ہے، رمل سن 7 ہجری میں جب حضور عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، اس وقت انہوں نے معاہدے میں یہ بات لکھی تھی کہ آئندہ سال ہم مکہ خالی کر دیں گے. مکہ خالی کر دیا. آگے پہاڑ پر جا کر رک گئے سب، جبل قیقعان پر، اور وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے. وہاں سے دیکھتے دیکھتے ان لوگوں نے کہا اوہو، یہ مکے والے جب مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تو انہم قد وہنتہم ما یثرب، یثرب کے بخار نے ان کو کیسا حال کر دیا ہے، ان کو ایک دم دبلا پتلا بنا دیا ہے یثرب کے بخار نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر کہا کہ ایسے چرچے ہو رہے ہیں آپ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یثرب کے بخار نے ان کو ایک دم دبلا پتلا کر دیا، آپ اپنے صحابہ کو کہو کہ ذرا اکڑتے ہوئے چلے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی رمل کرو، اکڑتے ہوئے چلو. اور اس وقت اکڑنا جو تھا وہ بہت شارٹ تھا. رکنے شامی، رکنے عراقی اور رکنے شامی کا جو حصہ ہے وہاں سے لے کر رکنے یمانی تک، بس اس کے بعد آپ نہیں دوڑاتے تھے کیونکہ تھے واقعی میں کمزور. لیکن ان کو دکھانا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھے چکر تک کہتے تھے کہ رمل کرو. یہ رمل جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو ہم خالی کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے نہیں کمزور، یہ تو اندر سے بہت پکے معلوم ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو یہاں نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ جبل بنو قیقعان سے دیکھ رہے تھے تو وہ صفا مروہ والی جگہ دکھ رہی تھی، وہ جو نشیب والی جگہ وہ نظر آ رہی تھی. تو آپ نے صحابہ سے کہا یہاں بھی دوڑو، یہاں بھی دوڑو. جب وہاں دوڑا انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کمزور نہیں ہے بلکہ بہت طاقتور ہے. تو یہ حکمت اور مصلحت تھی. تو اس طرح سے 7 چکر آپ نے کر دیے تو صفا مروہ کی صحیح ہو گئی. صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے ہو جائے گی، وضو کی ضرورت نہیں ہے اگر وضو نہیں ہے تو. اور وضو ہے، 7 چکر ہو گئے تو صفا مروہ پورا ہونے کے بعد 2 رکعت نماز مستحب. وضو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ واجب نہیں. طواف والی 2 رکعت واجب ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد اب چوتھا کام آپ کو کرنا ہے. چوتھا کام کیا ہے؟ حلق کرنا ہے. چوتھا کام حلق، سر کے بال منڈوانا ہے. اور حلق کے اندر ایک بات یاد رکھنا، سر کے بال جو ہے انگلی کے 1 پور کے برابر کٹنے چاہیے. یہ انگلی کا 1 پور ہے، اتنے بال کٹنے چاہیے. اور اتنے بال اسی وقت کٹیں گے جب اس سے بڑے ہوں گے تو.
بڑے ہوں گے تو انگلی کے پور کے برابر بال کٹیں گے. اگر انگلی کے پور کے برابر ہی بال ہے تو پھر قصر نہیں چلے گا, کینچی سے نہیں کاٹنا چلے گا, پھر آپ کو حلق کرنا پڑے گا. بڑے بال ہے تو انگلی کے پور کے برابر کاٹ سکتے ہیں. عورت جو ہے اس کے سر کے بال نیچے سے انگلی کے پور کے برابر کاٹ دیے جائیں تو ان کا حلق ہو گیا. بعض مرتبہ عورتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے مسئلہ کہ اوپر سے بال بڑے ہوتے ہیں, نیچے آ کر ایک دم پتلے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت خالی نیچے سے کاٹو گے تو تقریباً چوتھائی سر کے بال کٹنے چاہیے, اور بال نیچے سے اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ چوتھائی نہیں کٹ پاتے ہیں. اس لیے اس وقت عورتوں کو یہ کرنا ہے کہ بال کے 2-3 حصے بنا کر پھر ایک انگلی کے پور کے برابر کاٹ دے, تو کم سے کم چوتھائی یا اس سے زیادہ بال کٹ جائے تاکہ ان کا حلق ہو جائے. اس کے بعد آپ اپنی ہوٹل میں آ جاؤ اور نہا دھو کر اچھی طرح سے کپڑے پہن لو اپنے, اور آپ کا عمرہ ہو گیا. یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو عمرہ آپ کا ہو گیا. جن کا حج افراد ہے, افراد والے یہاں حلق نہیں کریں گے, بس صحیح کر کے رک جائیں گے. قران والے حلق نہیں کریں گے, وہ اپنا یہ 3 کام کر کے وہ رک جائیں گے اور اسی حالت کے اندر وہ رکے رہیں گے. تمتع والے, اکثریت تمتع کی ہے تو تمتع والے حاجی حلق بھی کر لیں گے اور ہوٹل پر جا کر نہا دھو کر آپ اپنے کپڑے پہن لو گے. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب اپنے کپڑے پہن لینے کے بعد حج کے دن آنے تک آپ اسی حالت میں رہو گے. آپ کو مکہ مکرمہ میں رہ کر طواف, عمرہ یہ سب کرنا ہے. اور اس وقت میں ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے, مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد حج کے دن آنے تک آپ اپنے کپڑوں میں ہی رہو گے, بغیر احرام کے رہو گے. اس وقت میں خاص طور پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ حج کے دن آنے تک اپنی طاقت باقی رکھنی ہے. دیکھو یہاں حاجی بہت جوش میں آتے ہیں اور شیطان بھی اتنا جوش دلاتا ہے کہ حاجیوں کو طواف کرنے پر مجبور کرتا ہے. طواف کرو حاجی صاحب. عزیزیہ میں حاجی صاحب رکے ہوئے ہیں تو شیطان کیا سکھاتا ہے, حاجی صاحب خالی اپنے کمرے میں پڑے رہنے کے لیے آئے ہو, اللہ کے گھر پر کیوں آئے ہو آپ, ذرا جاؤ طواف کرو. اب طواف کرا کے تھکا دیتا ہے. حج کے دن آنے تک وہ حاجی تھک کے چور ہو جاتا ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں کا پورا مغز جو ہے وہ 5 دن ہے خالی, اور 5 دنوں میں اس کی جو حالت بنتی ہے وہ 5 دن گزرنے کے بعد ہی معلوم پڑتی ہے, پہلے سمجھانے سے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 5 دن بہت اہم ہیں اور اصل وہی مقصد ہے ہمارا جانے کا. ہم جو جا رہے ہیں وہ 5 دنوں میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو حاجیوں کو پہلے سے ہی تھکا دیتا ہے, پہلے سے ہی وہ تھکا دیتا ہے. اس میں خاص خیال رکھنا کہ آپ بیت اللہ پر جاؤ, طواف بھی کرو بشاشت ہے, لیکن زیادہ تھکاؤ مت. ابھی اس وقت بہت زیادہ طواف کرنے کا وقت نہیں ہے, 1 آدھ طواف کر لو ٹھیک ہے. 3-4 دن پہلے میں تو ایک بھی طواف نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت جب حاجی طواف کر لیتا ہے تو اس کی تھکان محسوس ہوتی ہے 5 دنوں میں. پہلے اپنے آپ کو تھکاؤ مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے آئے, بخاری شریف میں ہے, جب آپ تشریف لائے تو 9 دن میں آپ پہنچے تھے مکہ میں, اور 9 دن کے بعد آپ نے 4 ذی الحج کو عمرہ کیا. 4 ذی الحج کو عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد 4 دن مکہ میں رہے آپ. 4 ذی الحج 5 6 7 4 دن مکے میں رہے, اور 8 تاریخ کو آپ مینا کے لیے نکلے. 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے تو مینا نکلے. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَطُفْ بِهَا بَعْدَ طَوَافِهِ الْأَوَّلِ.
پہلا جو عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا اس کے بعد آقا نے ایک بھی طواف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یا آپ نے طواف کیوں نہیں کیا؟ آپ تو بہت حریص تھے اور سب سے بڑی عبادت بیت اللہ میں طواف ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ امت کی آسانی کی خاطر نہیں کیا کہ میری امت پریشان ہو جائے گی. بہت سارے کام حج میں ایسے ہیں جو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیے. مزدلفہ میں آپ نے تہجد کی نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھی. تہجد آپ کی کبھی سفر میں بھی ناگا نہیں، حضر میں بھی ناگا نہیں. مزدلفہ میں نہیں پڑھی آپ نے. کیوں نہیں پڑھی؟ امت پریشان ہو جائے گی. ایک کام آپ نے کیا اور بعد میں حسرت کیا آپ نے، کاش میں بیت اللہ میں نہ داخل ہوتا. اب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے کہا کاش میں نہ داخل ہوتا تو اچھا تھا. تو یہ آپ نے امت کی خاطر آپ نے نہیں کیا، پھر بھی امت ٹوٹ پڑتی ہے. بعد میں پھر فون کر کے پوچھتے ہیں مول صاحب کنکری دوسرا مار سکتا ہے؟ بھائی تو تھکا کیوں اتنا؟ پہلے سے ہی حاجی تھک جاتا ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا کہ اس وقت مت تھکانا، بعد میں تھکاؤ. جب تھکنے کا وقت آوے اس وقت تھکاؤ. اس وقت شیطان آپ کو دوسری جگہ تھکائے گا. حج پورا ہونے کے بعد جب اصل وقت آیا کہ اب عمرے کرو، اب طواف کرو، تو شیطان کیا کہے گا؟ حاجی صاحب بس خالی اتنا ہی کرتے رہو گے، کچھ اور کام ہے آپ کا دوسرا کہ نہیں؟ اب تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو کال کر رہے ہو، بچے بول رہے ہیں ابو کب آؤ گے، امی کب آؤ گے. تو ان بچوں کے لیے کچھ لے کے بھی جاؤ گے کہ نہیں؟ کچھ شاپنگ کرو گے، کچھ خریدی بھی کرو گے کہ خالی طواف ہی کرتے رہو گے؟ حاجی صاحب کو لے کر گیا اور پھر مائیں اور بہنیں اور مستورات بھی ساتھ میں گئی، تو اب میچین نہ یہ نہ وہ نہ یہ سب میں ہی سارا وقت نکل رہا ہے. اب پوری روحانیت اسی میں ختم کرا دی. تو اصل وقت جب آیا تو دوسرے کام میں لگا دیا، جب وہ وقت نہیں تھا تو وہ حج خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہا. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. ایک بات خاص یاد رکھیں، نماز کیسی پڑھو گے آپ؟ نماز کے بارے میں حاجی بہت اختلاف کرتے ہیں. نماز کیسی پڑھو گے؟ پوری پڑھو گے کہ قصر کرو گے؟ ایک بات ہے اس کے اندر کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد مینا، مزدلفہ، عرفات یہ سب ملا کے اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام آپ کا ہے، 15 دن یا زیادہ قیام بن رہا ہے مکہ میں، تو آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے. اور اگر 15 دن سے کم قیام ہے تو پھر آپ قصر کرو گے. 15 دن سے کم قیام والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں، ورنہ حج کمیٹی کے تقریباً سب حاجیوں کو 15 دن سے زیادہ کا موقع ملتا ہے مکہ مکرمہ میں رہنے کا. تو آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے. کتنی پڑھنی ہے؟ پوری. اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، نماز پوری پڑھے، کیونکہ عوام کے لیے اسی میں آسانی ہے کہ ہم اگر 15 دن پورے بنتے ہیں تو پوری نماز پڑھنی